لیکن جیسے ہی اس بات کی خبر ابو سفیان کو ہوئی کہ آگے مسلمان ہمارا انتظار کر رہے ہیں، تو اس نے ایک فل اسپیڈ میسج مکہ بھیجا جس کے اندر یہ سارا معاملہ لکھا ہوا تھا۔ اب جبکہ مکہ کے اندر پہلے سے ہی جنگ کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ Ready your shields. Move to the courtyard. The camels are loaded. We await the signal. لیکن ابو جہل کے سر پہ تو مسلمانوں کو ختم کرنے کا جنون سوار تھا، اس لیے اس نے اس لیٹر کو پھاڑ دیا اور پورے جوش کے ساتھ بدر کے میدان کی طرف بڑھتا رہا، اور شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں داخل ہوئے اور کچھ ہی دیر میں قریش کے تینوں سپاہی کو جہنم بھیج دیا۔ جب رسول اللہ نے مدینہ ہجرت کی تو اس وقت پورے مکہ کے اندر بت رکھے ہوئے تھے اور ہر کوئی انہی بت کو پوجا کرتا تھا۔ لیکن نبوت کے بعد جب رسول اللہ نے ان کو سمجھایا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور ان بت سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، تو ان لوگوں نے رسول اللہ کی بات تو نہیں مانی، بلکہ ان کے اوپر طرح طرح کا ظلم کرنے لگے، آپ کو مارنے لگے، تڑپانے لگے، یہاں تک کہ ایک رات ان لوگوں نے رسول اللہ کو قتل کرنے کا پلان بھی بنایا۔ لیکن اسی رات میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مل کر مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے، اور 622 عیسوی میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے چند ساتھی مدینہ پہنچ گئے۔ لیکن یہ لوگ پھر بھی شانت نہ ہوئے، اور ان لوگوں نے رسول اللہ کے جانے کے بعد عرب ممالک کے تمام قبیلوں کو بھڑکایا اور اپنے ساتھ کر لیا، اور مدینہ میں ابو سفیان کے پاس ایک لیٹر بھیجا جس کے اندر صاف صاف لکھا ہوا تھا کہ یا تو تم لوگ رسول اللہ کو مدینہ سے نکال دو، ورنہ ہم تم لوگوں کے اوپر حملہ کریں گے اور تم سب کو برباد کر دیں گے اور مدینہ پہ اپنا قبضہ کر لیں گے۔ اب عبداللہ بن نبی کے پاس دو آپشن تھے، یا تو وہ رسول اللہ کو مدینہ سے نکال دے، لیکن یہ ہرگز پاسبل ہی نہیں تھا، کیونکہ اب تک مدینہ کے بہت سے انصاری مسلمان ہو چکے تھے، اور جس میں عبداللہ کے دو بیٹے بھی شامل تھے۔ تو اگر اب رسول اللہ مدینہ سے باہر جاتے تو یہ سارے انصاری بھی رسول اللہ کے ساتھ جاتے اور عبداللہ کے دو بیٹے بھی۔ اس لیے عبداللہ کو مجبوراً دوسرا آپشن چوز کرنا پڑا، جو کہ قریش کی کھلی نافرمانی تھی، اور یہاں مدینہ کے یہودی اور بہت سے انصاری رسول اللہ کے خلاف تھے۔ اس لیے مکہ کے لوگوں نے جو سب سے پہلی چال چلی وہ یہی تھی، ان لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرنا، اور اصل میں وہی ہوا۔ یہودیوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو ٹریٹی سائن کی تھی، جس کے اندر صاف صاف یہ لکھا ہوا تھا کہ مسلمان اور یہودی مدینہ کے اندر دوست بن کے رہیں گے اور کوئی بھی ایک دوسرے کا دشمن نہیں بنے گا، اور دونوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کے دشمن کا ساتھ بھی نہیں دے گا۔ لیکن یہودی اس ٹریٹی کے خلاف گئے اور ان لوگوں نے قریش سے ہاتھ ملا لیا۔ اب یہ لوگ پل پل کی خبر مکہ پہنچانے لگے، اور مکہ کے لوگوں نے مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اسی دوران ابو سفیان کی لیڈرشپ میں مکہ کا ایک قافلہ جو کہ سیریا سے مکہ واپس آ رہا تھا، اور اس کو بالکل مدینہ کے پاس سے ہو کے گزرنا تھا۔ اب جیسے ہی اس بات کی خبر مدینہ پہنچی تو رسول اللہ نے اپنے 313 صحابہ کو ساتھ میں لیا اور اس قافلے کو روکنے کے لیے نکل پڑے۔ اب یہاں پہ ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، یہ مسلمان اس قافلے سے لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ اپنا ہی سامان واپس لینے کے لیے گئے تھے، کیونکہ اس قافلے کے اندر موسٹلی وہی سامان تھا جو مکہ میں مسلمانوں سے لوٹ لیا گیا تھا۔ اس لیے ان کے پاس نہ ہی تو کچھ خاص ویپن تھے اور نہ اونٹ اور گھوڑے۔ لیکن جیسے ہی اس بات اسپیڈ میسج مکہ بھیجا جس کے اندر یہ سارا معاملہ لکھا ہوا تھا، اب جبکہ مکہ کے اندر پہلے سے ہی جنگ کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ Ready your shields. Move to the courtyard. The camels are loaded. We await the signal. اور اس کے بعد ابو جہل کو ایک ٹھوس وجہ بھی مل گئی، تو اس نے 1000 کی فوج کو اکٹھا کیا، جس کے اندر 100 گھوڑے اور نہ جانے کتنے اونٹ تھے، کیونکہ یہ لوگ مسلمانوں کو بہت کمزور سمجھتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ ہم لوگ جائیں گے، روزانہ 2 اونٹ ذبح کریں گے، جشن کریں گے اور ان کو ہرا کر واپس آ جائیں گے، یعنی مسلمانوں کو ہرانا تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ پھر یہ لوگ ابو جہل کی لیڈرشپ میں بدر کے لیے روانہ ہو گئے، اور ادھر دوسری طرف ابو سفیان نے اپنا راستہ چینج کر لیا اور مسلمانوں سے بچتا ہوا سیفلی مکہ پہنچ گیا۔ اور پھر اس نے ایک اور لیٹر ابو جہل کو دوبارہ لکھا
کہ ہم لوگ مکہ سیفلی پہنچ چکے ہیں اور اب جنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن ابو جہل کے سر پہ تو مسلمانوں کو ختم کرنے کا جنون سوار تھا، اس لیے اس نے اس لیٹر کو پھاڑ دیا اور پورے جوش کے ساتھ بدر کے میدان کی طرف بڑھتا رہا۔ اب مسلمان پھنس چکے تھے کیونکہ ان کے پاس نہ ہی تو ویپن تھے اور نہ اونٹ اور گھوڑے۔ اس پہ رسول اللہ نے انصار سے پوچھا کہ بتاؤ تم کیا کہتے ہو، کیونکہ جب رسول اللہ نے مدینہ کے لیے ہجرت کی تھی تو انصار نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم مدینہ میں اپنے جان کی طرح آپ کی حفاظت کریں گے۔ اب جب کہ یہ جنگ مدینہ میں ہو ہی نہیں رہی تھی تو اب حفاظت کرنا ان پہ اپلائی بھی نہیں ہوتا تھا۔ لیکن پھر بھی ان لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم کوئی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ تم اور تمہارا رب جا کر لڑے، بلکہ اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کو کہیں گے تو ہم کود پڑیں گے اور آپ کے آگے پیچھے آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ یہ سن کر رسول اللہ بہت خوش ہوئے۔ پھر آپ اپنے بہادر ساتھیوں کے ساتھ جنگ کے میدان میں پہنچے اور وہاں پہ جا کر ایک جگہ ڈیسائیڈ کی۔ اس پہ ایک صحابہ اکرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، کیا یہ وہی جگہ ہے جو اللہ نے مقرر کی ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا نہیں۔ اس پہ صحابہ اکرام نے ایک مشورہ دیا کہ پھر ہم کو آگے چل کر سب سے پہلے والے کنویں پہ قبضہ کر لینا چاہیے اور باقی کے کنووں کو بند کر دینا چاہیے۔ یہ مشورہ رسول اللہ کو بہت پسند آیا اور ویسا ہی کیا گیا۔ اب رسول اللہ کی لیڈرشپ میں صرف 313 مسلمان اور ابو جہل کی لیڈرشپ میں 1000 کا طاقتور لشکر آمنے سامنے کھڑا تھا۔ پھر عرب کے رواج کے مطابق جنگ شروع کی جاتی ہے اور قریش کی طرف سے 3 لوگ میدان میں آئے، عتبہ، شیبہ اور ولید۔ پھر رسول اللہ نے بھی 3 انصار کو میدان میں بھیجا، لیکن اس پہ عتبہ نے کہا یہ کون ہے؟ ہمیں تو ان سے لڑنا ہے جن نے ہم لوگوں کے ساتھ بغاوت کی اور تمہارے ساتھ مدینہ آ گئے۔ پھر حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ اور شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں داخل ہوئے اور کچھ ہی دیر میں قریش کے 3 سپاہی کو جہنم بھیج دیا۔ یہ 313 مسلمان ایسے لڑ رہے تھے جیسے بہت بڑے واریر ہوں، لیکن آج سے پہلے ان لوگوں نے ایک بھی جنگ نہیں لڑی تھی۔ انہی میں سے 2 نوجوان مسلمان جو کہ بہت دیر سے ابو جہل کی طاق میں تھے، پھر جیسے ہی ابو جہل نظر آیا ان دونوں نے اس کے اوپر حملہ کر دیا اور اس کو بھی جہنم بھیج دیا گیا۔ ابو جہل کے قتل ہونے کے بعد قریش کا مورال بہت ٹوٹ گیا، لیکن پھر بھی یہ لوگ لڑ رہے تھے کیونکہ ان کا دوسرا لیڈر امیہ ابھی بھی زندہ تھا۔ لیکن حضرت بلال نے اس کے اوپر حملہ کیا اور اس کو بھی قتل کر دیا، اور ان دونوں لیڈر کے قتل ہوتے ہی قریش اپنی جان بچا کے بھاگنے لگے اور مسلمانوں نے جنگ کے میدان میں اپنا جھنڈا گاڑا۔ اس جنگ میں ٹوٹل 14 مسلمان شہید ہوئے اور قریش میں ابو جہل، امیہ جیسے کئی بڑے لیڈر مارے گئے۔ پورے مدینہ کے اندر تو خوشی کا ماحول تھا، لیکن جو لوگ شہید ہو گئے تھے ان کے لیے غم بھی تھا۔ لیکن پورے مکہ میں ماتم ہی ماتم تھا اور سب کی آنکھوں میں بدلے کی آگ تھی۔ سبسکرائب